الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى في مقام آخر: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیاتیں تلاوت فرمائی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے 1-2 فرمان مبارک آپ کے گوش گزار کیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں. اللہ رب العزت جہاں انسان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، جہاں انسان کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہاں پر ایک انسان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں، جو بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، ان کا بھی قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ انسان ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک اچھا انسان بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ بن جائے، اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے. قرآن مجید 5ویں سپارے کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ رب العزت انسان کی ایک کمزوری کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو جو نارمل زندگی اس کی چل رہی ہوتی ہے اس سے فوراً ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اتنا کمزور ہے انسان، فوراً انسان محتاج ہو جاتا ہے. اور انسان کی محتاجی کا یہ عالم ہے، آپ اندازہ لگائیں. علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ مدینہ دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں ہارون الرشید کا دور ہے، اور ہارون الرشید نے پانی منگوایا گلاس کے اندر، اور جب پینے لگے تو ان کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس وقت کے امام ابن سماک رحمہ اللہ. اس وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ امام ابن سماک. تو فرمانے لگے ہارون الرشید سے کہ ذرا ٹھہریے، اور پوچھا ان سے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہو شدت کی، اور آپ کو پانی نہ مل رہا ہو، اور کوئی شخص پانی فروخت کر رہا ہو مہنگے داموں میں، تو آپ کیا کرو گے؟ تو ہارون الرشید جو وقت کا بادشاہ تھا کہنے لگا کہ میں اپنی آدھی سلطنت لگا دوں گا اور اس سے پانی خرید لوں گا. تو امام ابن سماک نے فرمایا کہ نوش فرما لیں، پانی پیتے ہیں. پھر دوبارہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ
کہ اگر یہی پانی اس کا اخراج آپ کے جسم سے نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ میں آدھی سلطنت اس کے لیے لگا دوں گا اور اس کے اخراج کے لیے کوششیں کروں گا۔ تو اس وقت امام ابن سماک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کے پینے اور اس کے اپنے جسم سے نکالنے کے لیے ایک سلطنت بھی دے دے تو پھر بھی کم ہے۔ انسان اتنا محتاج ہے، انسان اتنا کمزور ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن ہم تکبر میں آ جاتے ہیں۔ تھوڑی سی طاقت قوت ہمارے پاس آتی ہے، ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل مستغنی سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، رشتے ناطے توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی دوست جو غریبی میں ساتھ ہوا کرتے تھے، جب تھوڑا سا اختیار آیا ان کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ہے، ہم سب کی یہ حقیقت ہے، اور اللہ رب العزت اسے ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ کمزوری کے اندر ہمیں بلانا نہیں چاہیے۔ کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے پیچھے حضرت ابو ذر غفاری حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا ہے کہ فرمانے لگے واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ سے کبھی نہ چھوٹ پائے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، مدد مانگتا رہے کہ یا اللہ تو میری مدد فرما تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، میں تیرا ذکر کروں، میں اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر کام پر مدد مانگتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، چھوٹی چھوٹی حاجت پیش آتی رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، مدد مانگتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام اللہ رب العزت سے مدد مانگتے تھے تو ہمیں اپنی ضروریات میں، ہمیں اپنی مشکلات میں، ہمیں اپنی کمزوریوں میں اللہ رب العزت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن، با ہمت مومن جو ہے یہ بے ہمت مومن سے بہترین ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک با ہمت مومن جو ہوتا ہے وہ اس ہمت کی وجہ سے عبادات بھی صحیح طریقے سے بجا لاتا ہے، اپنے معاملات بھی صحیح طریقے سے بجا لاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے آتا ہے احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں آپ کو نفع دیتی ہیں اس کی حرص رکھنی چاہیے۔ حرص کا مطلب یہ طلب رکھنی چاہیے۔ جو چیزیں آپ کو دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے فائدہ دیتی ہیں، بالکل انسان کو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر نہیں رہنا چاہیے۔ جو کوشش کرتا ہے انسان کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، رزق حلال کے لیے، جو بھی کوششیں ہوتی ہیں کوشش کرنی چاہیے انسان کو۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اللہ سے ساتھ ساتھ مدد بھی مانگنی چاہیے۔ صرف مدد بھی نہیں ہے کہ بندہ صرف اللہ سے مدد مانگے اور اسباب اختیار نہ کرتا رہے، بلکہ اس حدیث میں دیکھیں پہلے اسباب کو ذکر کیا ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ کسی کا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کے لیے کوششیں نہیں کر رہا ہے، صرف دعائیں کر رہا ہے، شریعت اس کی ترغیب نہیں دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے اسباب اختیار کرو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، پھر توکل اختیار کرو۔ ولا تعجز، اور اپنے آپ کو کمزور مت بناؤ، جتنی کوشش ہو سکتی ہے انسان کو کرنی چاہیے۔ تو یہ انسان کے اندر ایک کمی ہے، کوتاہی ہے کہ خود ساختہ انسان اپنے آپ کو کمزور بنا لے اور اس کمزوری میں پھر نہ کوششیں کرے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ تو اس لیے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور بنایا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت انسان کی ایک اور جو خامی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو مشکل درپیش ہوتی ہے، مصیبت درپیش ہوتی ہے، بیماری آ جاتی ہے،
دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ پہلو کے بل، او قاعدا بیٹھ کر، او قائما کھڑے ہو کر، یعنی ہر حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ لیکن جب فلما کشفنا عنہ ضرہ، اس کی تنگی کو، اس کی مشکل کو، اس کی بیماری کو ہم اسے دور کر دیتے ہیں، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، یہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اسے مشکل کے وقت ہماری ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں پکارا ہی نہیں تھا اس نے۔ تو یہ انسان کی ایک خامی ہے ہم سب کے اندر کہ مشکل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، مشکل میں ہم اپنے سے بڑے والدین کی مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو ہم اپنے محسنین کو بھول جاتے ہیں۔ تو جب بھی مشکل آئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور جب انسان راحت کے اندر ہو، خوشحالی کے اندر ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء، خوشحالی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، یعرفک فی الشدہ، مشکل میں وہ آپ کی مدد کرے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، من سرہ ان یستجیب لہ عند اللہ عند الشدائد والکرب، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کے اندر اس کی دعا قبول کرے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ یہ تو انسان ایک طرح سے خود غرض ہوا کہ جب ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر لیا، جب ضرورت ختم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا، غافل ہو جاتا ہے انسان۔ اور یہ من حیث القوم، ہم سب کے اندر یہ ایک خامی پائی جاتی ہے کہ ہم بوقت ضرورت اللہ کو یاد کرتے ہیں، بوقت ضرورت اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، بوقت ضرورت اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں دونوں حالتوں میں اپنے محسنین کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حالت کے اندر۔ اسی طرح ایک اور مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے زیادہ سب چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، جھگڑا بہت کرتا ہے انسان، اور یعنی صبر اتنا مفقود ہو چکا ہے ہمارے اندر کہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کے اندر ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً تلواریں ہم سونت لیتے ہیں، اور سارا جتنا پورا زندگی کا ہمارا پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ اس بھائی کے ساتھ ہم نے اچھائیاں کی ہوتی ہیں، اس نے ہمارے ساتھ کی ہوتی ہیں، ایک تعلق ہوتا ہے، وہ پل بھر کے اندر سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا جھگڑالو ہے انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر، یعنی ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ اس پر انسان صبر بھی کر سکتا تھا، خاموش بھی رہ سکتا تھا، لیکن ہم نے عادت کے مطابق ہم وہاں پر خاموش نہیں رہتے، جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کی اس خامی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے مقبوض ترین لوگ وہ ہیں جو جھگڑالو ہیں، جو جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان جھگڑوں سے بچانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن پہ الجھنا بنتا بھی نہیں ہے ہم ان پر بھی الجھ بیٹھتے ہیں، تو ہر بات کے اوپر انسان کو الجھنا نہیں چاہیے، معاف کرنا چاہیے، انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، عفو درگزر سے ایک انسان کے ہاں عزت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے، کسی کو معاف کر دیتا ہے، تو لوگوں کی نظر میں بھی اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی وہ ایک فضیلت والا ہو جاتا ہے کہ جہاں جھگڑا بنتا بھی تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے چھوڑ دیا ہے، اس سے معاف کر دیا ہے اپنے مسلمان بھائی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حاملہ ہیں، اونٹنی کے اوپر سوار ہوئیں، ہجرت کر رہی ہیں مدینہ کی طرف۔ تو اس وقت
حبار بن اسود صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت یہ کافر تھے۔ انہوں نے تیر مارا، اونٹنی کو لگا اور اونٹنی گری، اس کی وجہ سے حضرت زینب بھی زخمی ہو گئی۔ غزوہ حنین کے بعد یہی صحابی آئے، یہی شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمان ہو گیا اور صحابی بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ جگر کا ٹکڑا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء جسے کہا جاتا ہے، ان کو شہید کرنے والے تو حضرت وحشی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ تو یہ معاف کرنا جو ہے یہ ہمیں سیرت رسول سے بھی ملتا ہے اور سیرت صحابہ سے بھی ملتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات ایسے ہوتے ہیں صحابہ کے سامنے کہ جب اللہ کے لیے تو کوئی کام کرتے تھے، لیکن جب اندر اپنا معاملہ آ جاتا تھا فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے، معاف کر دیتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، جب جہاد میں گئے، کافر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے تو فوراً اس کافر نے منہ کے اوپر تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے پہلے تو میں وار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، لیکن اب ذاتی انتقام اندر آ گیا ہے تو اس وجہ سے معاف کر دیے، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ صحابہ کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، اخلاقیات میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر انسان الجھتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان حق پر بھی ہوتا ہے پھر بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس شخص کا ضامن ہوں، کفیل ہوں، فی ربض الجنہ، جنت کے نچلے درجے میں مکان کا۔ کس شخص کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، جس نے جھگڑا چھوڑ دیا اگرچہ وہ حق پر تھا، سامنے والا باطل پر تھا، اس کا جھگڑا بنتا بھی تھا، لیکن اس نے حق ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنا جھگڑا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے نچلے درجے میں اس شخص کے لیے مکان کا میں ضامن ہوں۔ اسی طرح وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جنت کے درمیان میں گھر کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ مذاق میں بھی جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن بن رہے ہیں۔ اور اسی طرح وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں مکان کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے لمن حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق کو بہتر بنا دیا، جس نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو جھگڑا چھوڑ دینا بھی گویا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے خوشخبری بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن مجید کے اندر انسان کی ایک اور غلطی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، انسان جلدی کرتا ہے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلدی سے پیدا کیا گیا ہے، اور فطرتاً انسان کے اندر جو ہے ایک جلدی ہوتی ہے، ہر کام میں کوشش ہوتی ہے فلاں کام میں جلدی سے کر لوں، فلاں کام میرا جلدی ہو جائے، کامیابی مجھے جلدی مل جائے، لائن میں کھڑے ہیں تو پہلے مجھے مل جائے، ٹریفک جام ہو تو وہاں پر پیچھے سے ہارن بجاتے ہوئے ہم رکتے نہیں ہیں، جلدی ہوتی ہے ہمارے اوپر ہر کام کے اندر۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، شریعت تحمل کا درس دیتی ہے کہ انسان کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر، انسان تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک صبر ہوتا ہے میرے کو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ الانات من اللہ، ٹھہراؤ، سنجیدگی، جو بندہ جلد باز نہیں ہوتا ہے، یہ ٹھہراؤ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے انسان کے اندر۔ اور والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کا کام انسان کے کاموں کو برباد کرنا ہے، انسان کے کاموں کو درست نہیں کرنا میرے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار آیا، قبیلہ عبد القیس کا سردار،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، سردار سے کہا کہ آپ کے اندر دو خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟ الحلم والانات، ایک بردباری ہے اور دوسرا آپ کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ ہے، آپ جلد بازی نہیں کرتے ہیں کسی بھی کام کے اندر۔ تو یہ ٹھہراؤ جو انسان کی طبیعت کے اندر آتا ہے یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے میرے بھائی، اسے اپنانا چاہیے، اور اسی کی وجہ سے انسان اپنے بہت بڑے بڑے معاملات کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصمت الحسن، اسی طرح والتؤدۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوۃ، اچھی وضاقت، اچھا انداز، اچھا پہناوا، اسی طرح والتؤدۃ ٹھہراؤ طبیعت کے اندر، والاقتصاد اور میانہ روی، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، جو شخص یہ اعمال کرتا ہے گویا کہ اس نے نبیوں والا طریقہ اپنا لیا ہے، اس نے ایسا کام کر لیا، ایسی عادتیں اپنا لی ہیں جو نبیوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ کون سی عادتیں؟ الصمت الحسن، اچھی وضاقت، اچھا انداز، انسان کو اپنی وضاقت، اپنا لباس، اپنا اتار چڑھاؤ، اپنا انداز گفتگو یہ بہترین رکھنا چاہیے، اور شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں آپ پر نظر آنی چاہیے۔ اسی طرح والتؤدۃ ٹھہراؤ طبیعت کے اندر، سرد مزاج جو انسان ہوتا ہے، یہ بھی انبیاء جو ہوتے تھے وہ سرد مزاج ہوتے تھے، ان کے اندر جلد بازی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح والاقتصاد میانہ روی، ہر چیز کے اندر میانہ روی، خرچ کر رہا ہے تو میانہ روی، کسی کے ساتھ تعلقات ہے تو میانہ روی، کسی کے ساتھ اتنا بھی بندہ آگے نہ چلا جائے کہ پھر واپسی ہی ناممکن، اور کسی سے اتنا بھی نہ روٹھ جائے کہ دوبارہ اس سے ملنا ہی محال ہو جائے۔ میانہ روی ہر چیز کے اندر انسان کو رکھنی چاہیے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا مزاج ہے میرے بھائی۔ اور انسان کو اپنے اہم معاملات میں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ انسان جو ہے اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرے۔ شریعت کا آپ مطالعہ فرمائیں، شریعت جو ہے انسان کو اپنے اہم معاملات میں 3 چیزوں کا درس دیتی ہے۔ جب بھی انسان کوئی اپنا اہم معاملہ سلجھا رہا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فہم و فراست عطا کی ہے اسے استعمال کریں، کہ فلاں کام میں کر رہا ہوں، چاہے دنیا کا کام ہے، آخرت کا کام ہے، دین کا کام ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر اپنی فہم و فراست استعمال کریں کہ آیا یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں میرے لیے نفع ہے، نقصان ہے، خود سوچے، اس میں غور و فکر کرے، جلد بازی بالکل بھی نہ کریں ان چیزوں میں۔ کتنے لوگ ہیں جو رشتوں کے معاملات میں جلد بازی کر جاتے ہیں، بڑے سے بڑے معاملات ہوتے ہیں جو نازک معاملات ہوتے ہیں، پوری زندگی کا ایک وہ وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے، انسان جلد بازی کر لیتا ہے، بعد میں پوری زندگی پچھتاتا رہتا ہے۔ تو انسان خود غور و فکر کرے اور اس کے بعد لوگوں سے مشورہ بھی کرے۔ بسا اوقات ایک چیز انسان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب دوسرے کسی کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، اچھی رائے مل جاتی ہے انسان کو، اور انسان پھر کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ میں اچھائی کی طرف جاؤں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشورے کی وجہ سے پھر اسی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جس میں اس کا نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز استخارہ ہے، استخارہ کرے۔ استخارہ کے حوالے سے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن و مجید کی صورت سکھا رہے ہیں، طریقہ بتاتے تھے۔ اور آج کل جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہوتا ہے کہ فلاں سے اپنے لیے استخارہ نکلوا لیں، اور باقاعدہ استخارہ سنٹر کھولے ہوتے ہیں۔ آپ استخارہ کا مفہوم سمجھیں، استخارہ خیر طلب کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے کہ کسی نے اپنا استخارہ کسی اور سے نکلوایا ہو۔ یہ تو انسان کا اور رب کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ براہ راست انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر رہا ہوتا ہے، خیر طلب کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنا مشورہ کسی اور کے حوالے کر دیں کہ آپ میری طرف سے مشورہ کر لیں، اس کی ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔
سیرت رسول میں نہ ملتی ہے، نہ سیرت صحابہ میں ملتی ہے۔ تو استخارہ آپ خود کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اس کے بعد جو مسنون دعا ہے حدیث کے اندر مروی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح اس میں اپنے اس کام کا تذکرہ کریں۔ یہ اصل طریقہ ہے استخارہ کا۔ تو جتنے بھی ہمارے اہم معاملات ہوتے ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سرد مزاجی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ انسان خود اس میں غور و فکر کرے، جلد بازی بالکل بھی نہ کرے، لوگوں سے مشورہ کرے۔ اور تیسرے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر تیسرے نمبر پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں، آپ موجود ہیں، ہم سب کے کیسے کیسے معاملات ہوں گے، انسان کشمکش میں ہوتا ہے کہ کروں نہ کروں۔ تو آسان معاملہ ہے، انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے استخارہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اچھا، استخارہ میں یہ بھی مشہور کیا ہوتا ہے لوگوں نے کہ استخارہ کے بعد ایک خواب آتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے استخارہ میں، بسا اوقات خوابات بھی جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے استخارہ میں قلبی میلان، انسان کا دل جو ہے اس طرف مائل ہو جاتا ہے، یا کرنے کی طرف یا نہ کرنے کی طرف اس کام میں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ استخارہ سیکھیں، پھر خود کریں۔ ہر بندہ خود اپنا استخارہ کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کوئی عالم ہونا یا اس کے لیے بڑا اللہ کا ولی ہونا، ہر بندہ خود کرے۔ تو اپنے معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، اور اسی طرح وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ تو بات ہماری چل رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ بہت جلد باز ہے، جھگڑالو ہے۔ تو ہمیں جو ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اپنے امور کے اندر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ان کو جب ہم اپنی زندگیوں سے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین بن جائیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے میرے بھائی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں ابھی سے آگے آگے ہو جائیں، صفیں درست فرما لیں اور سنت ادا کر لیں۔